بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان حق تعالیٰ سب پر حاوی ہے کے متعلق ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فعل اور ہمارے فعل دونوں کو دیکھیں، ہمارے فعل میں موجود سمجھیں، کیونکہ اگر مخلوق کا فعل موجود نہ ہو تو ہم کسی کو کیوں کہیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام افعال کے موجود ہیں، لیکن ہمارا یہ فعل ہمارے اختیار میں ہے، لیکن ان کی جزا کبھی سانپ ہے اور کبھی دوست، کیونکہ بولنے والا یہ لفظوں کو دیکھتا ہے، مطلب کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ معنی کی طرف گیا تو حروف سے غافل ہو گیا، کیونکہ کوئی آنکھ ایک ہی وقت میں آگے اور پیچھے کیسے دیکھ سکتی ہے۔ جب ایک جان حروف اور معنی پر حاوی نہیں تو جان دونوں کی خالق کیسے ہو سکتی ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہر شے پر حاوی ہے اور اس کا ایک کام دوسرے کو نہیں روکتا۔ انسان اپنے احوال کا خود خالق نہیں، بلکہ انسان کے تمام افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے کہ خالق کا اپنی مخلوق پر عملی احاطہ ہونا لازمی ہے، ورنہ وہ اسے پیدا نہیں کر سکے گا۔ چونکہ انسان کو اپنے افعال کی حقیقت کا صحیح علم نہیں، اس لیے وہ اپنے افعال کا خالق بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے قول کن نے ہماری جان کو مست کر دیا، اور جس نے اسے پیدا کیا وہ اس کو کیسے نہیں جانے گا۔ شیطان نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیوں کیا، اور اس نے اپنے فعل کو چھپا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے خود پر ظلم کیا، وہ ہماری طرح اپنے فعل سے غافل نہ تھے۔ انہوں نے ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فعل کو چھپا لیا اور اپنے اوپر گناہ لے لینے سے انہوں نے پھل کھایا۔ توبہ کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ اے آدم علیہ السلام، میں نے وہ جرم اور مصیبتیں جو تو نے اٹھائیں پیدا نہیں کی تھیں، کیا وہ میری تقدیر اور قضا نہیں تھی جو تو نے عذر کے وقت انہیں چھپا لیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے ڈر اور ادب کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بھی تیرا لحاظ اسی لیے رکھا، سچ ہے جو شخص تعظیم کرتا ہے وہی عزت بھی پاتا ہے۔ پاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے ہیں، ہر موقع پر اس کا شکر ادا کریں اور اسے خوش رکھیں، پھر دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ جبر کو اختیار سے جدا سمجھنے کے لیے ایک مثال سن لیں کہ ایک وہ ہاتھ ہے جو راشا کی وجہ سے خود بخود ہل رہا ہے، اور ایک ہاتھ وہ جسے خود ہلا رہا ہے۔ دونوں حرکتیں اللہ ہی کی پیدا کردہ ہیں، لیکن ان کے اثرات ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ جس کو تو ہلا رہا ہے اس سے تو شرمندہ ہے، لیکن راشا والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ یہ عقلی بحث ہے اور عقلی ہیلا گر ہے۔ عقلی بحث کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن بحث دوسری چیز ہے۔ جس دور میں عقلی بحث مہیا تھی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابو جہل کے ہمراز تھے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عقل سے روح کی جانب آئے تو ان کی بحث میں ابو الحکم ابو جہل بن گیا۔ عقل و حواس کے اعتبار سے وہ مکمل ہے، اگرچہ روح کے اعتبار سے وہ جاہل ہے۔ روحانی بحث یا عجیب ہے یا اس سے بڑھ کر اس لیے کہ وہ بینا جس کی روشنی چمک رہی ہے، لاٹھی اور لاٹھی پکڑنے والا سے بے نیاز ہے۔ مولانا محمد جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے سے بے نیاز ہے، اور وہ ہر شے کا مالک ہے اور ہر شے پہ قادر ہے۔ ہر شے اس کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ عقلی دلائل کے بجائے حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں اور غور کریں کہ ہر شے میں اس کی قدرت پوشیدہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حقیقت کی نگاہ سے اس کا مشاہدہ کیا تو وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوئے، جبکہ ابو جہل جو کہ پہلے ابو الحکم تھا وہ ظاہری نگاہوں سے اس کا مشاہدہ کرتا رہا، اس لیے ابو جہل کہلایا۔ سامعین کرام، بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ پر پہلوانوں کو کھڑا کرتے ہیں، کیونکہ دل بائیں جانب ہے، اور اہل قلم اور محاسب کو بادشاہ دائیں جانب کھڑا کرتے ہیں کہ درج کرنے اور لکھنے کا عمل دائیں ہاتھ کا ہے۔ صوفیاء کرام کے سامنے جگہ دیتے ہیں کیونکہ وہ روح کا آئینہ ہوتے ہیں اور ظاہری آئینے سے بہتر ہے۔ بس صوفیوں کے سینے ذکر و فکر سے بھرے ہوتے ہیں اور آئینے کی صورت ان کے دل پر
درست نقش ابھرتے ہیں۔ جو اصل میں حسین ہو وہ آئینہ اپنے سامنے رکھتا ہے، اور جو شخص خوبصورت اور موضوع رکھتا ہو وہی حقیقت میں آئینے کا طالب ہوتا ہے۔ اسی لیے مولانا محمد جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بادشاہوں کی عادت کریمہ بیان کرتے ہیں، اور وہ اپنے دربار میں لوگوں کو کس ترتیب سے رکھتے ہیں۔ نیز بیان کرتے ہیں کہ صوفیہ کرام کے قلوب چونکہ ذکر الہی کی لذت سے سرشار ہوتے ہیں، اس لیے وہ دنیاوی اغراض سے پاک ہوتے ہیں، اور جب دل کا آئینہ صاف ہو تو پھر ہر منظر واضح اور صاف نظر آتا ہے۔ سامعین کرام، مومن کا آئینہ مومن ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کو قبول کرو، غور کرو کہ میں نہیں، میں اپنی جان کے اعتبار سے مردہ ہوں لیکن محبوب کے ذریعے زندہ ہوں۔ مجھے موت نہیں کیونکہ میں بشری حواس کے اعتبار سے مردہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرا کان اور احساس اور بینائی بن گیا ہے۔ چونکہ میں نہیں ہوں تو یہ کلام اس کی جانب سے ہے، اس کے مقابلے میں جو بات کرے گا وہ کافر ہوگا۔ لومڑی کی اس صورت میں شیر ذات خدا ہے، اس لیے لومڑی کے مقابلے میں دلیر نہ ہو۔ اگرچہ حضرت نوح علیہ السلام کی مدد اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہ ہوتی تو طوفان دنیا کو کس طرح درہم برہم کر سکتا تھا۔ وہ ماں و من سے گزر کر آگ کی مانند تھے اور دنیا کھلیان کی مانند۔ جو شخص اس چھپے ہوئے شیر کے سامنے بھیڑیے کی طرح بے ادبی سے زبان کھولے گا، شیر اسے چیر پھاڑ دے گا۔ کاش زخم جسم پر لگتا کہ دل اور ایمان تو سلامت رہتے۔ سامعین کرام، اللہ پاک کا فرمان ہے کہ خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے وہ اپنے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی لالچ نہیں، دنیا کی ہر شے مخلوق کے لیے۔ ملک اور دولت اللہ تعالیٰ کے کس کام کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے دل کی حفاظت رکھیں، وہ راز فکر اور طلب کو اس طرح دیکھ لیتا ہے جس طرح دودھ میں بال نظر آ جاتا ہے۔ جو شخص بے نقش اور صاف سینہ رکھتا ہوگا وہ غیب کے نقش کا آئینہ ہوتا ہے۔ سامعین کرام، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کو قبول کر لو، اللہ تعالیٰ ہر شے سے بے نیاز ہے، اور جب تم خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو گے تو پھر تمہاری ظاہری حیثیت ختم ہو جائے گی اور تم دنیاوی اعتبار سے مردہ مگر اخروی اعتبار سے زندہ ہوگے۔ مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہوتے ہیں، اور آئینے میں تمہیں وہی نظر آتا ہے جو تمہارا ظاہر ہوتا ہے۔ سامعین کرام، حق تعالیٰ سب پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے سے بے نیاز ہے، وہ ہر شے کا مالک ہے اور ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے اسی کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ سامعین کرام، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ایسی نئی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ شکریہ۔